رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 اور 126 تلاوت کی ہے. بنی اسرائیل کی خرابیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا ہے. قرآن پاک کی حقانیت بھی بیان ہوئی ہے، مگر اس سلسلے کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے شروع ہوئی، کیونکہ اگلی آیات میں اس دعا کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے متعلق کی تھی. گویا اس سارے سلسلے کی بنیاد تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، مگر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم پر آنے والی آزمائش کا ذکر آیا، پھر ان تمام امتحانوں میں حضرت ابراہیم کی کامیابی کا بیان آیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امامت عامہ بھی عطا فرمائی، انی جاعلک للناس اماما. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے متعلق بھی دعا کی، مگر اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، کہ جو ظالم ہوں گے وہ امامت کے منصب کے اہل نہیں ہوں گے. معلوم ہوا کہ امامت میں حصہ اس کو ملے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک اور صالح ہو، اور جو کفر شرک کا مرتکب ہوگا وہ اس عہدے سے محروم رہے گا. اب جو شیعہ حضرات ہے انہوں نے اس آیت سے بہت غلط استدلال کیا ہے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دونوں صاحبان نعوذ باللہ امامت کے اہل نہیں تھے، کیونکہ زندگی کے پہلے حصے میں وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور ایمان بعد میں لائے. برخلاف اس کے حضرت علی اپنی شروع عمر سے ہی ایمان والے تھے، لہذا خلافت کے اہل وہ تھے. شیعہ حضرات نے یہ غلط استدلال کیا ہے. یہ درست ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کرام شروعات میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے وہ کفار میں شامل تھے. خالد ابن ولید ہو، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عقیل اور آپ کے دوسرے چچازاد وغیرہ، سب کے سب شروع نبوت کے زمانے میں اسی سوسائٹی کا حصہ تھے جو مشرکین مکہ کی سوسائٹی تھی. مگر جیسے جیسے اللہ ان کو سمجھ عطا کرتا رہا یہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے رہے، اور اپنے کفر و شرک پر جو پہلے عقائد تھے اس سے انہوں نے توبہ کر لی. اور اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد ایمان والے کے جتنے پرانے گناہ ہیں وہ سارے مٹ جاتے. اب اس لحاظ سے تمام صحابہ کرام اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر پچھلے تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو گئے، لہذا اس کے باوجود ان پر کفر اور شرک کا الزام لگانا یہ بری حرکت ہے، اور اس آیت سے یہ استدلال پکڑنا یہ غلط استدلال ہے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو کفر اور شرک کی حالت میں مرے اور جو کفر اور شرک پر ہی رہے وہ امامت کا اہل نہیں ہے.
حضرت ابوبکر صدیق ہو اور باقی صحابہ ہو، اللہ کے نبی نے جیسے نبوت کا اعلان کیا یہ ایمان لاتے رہے تو اب وہ کفر و شرک پر رہے نہیں، ایمان اور عمل صالح ان کے اندر تھا تو اب وہ اس کے اہل ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کا تذکرہ بیان فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ کہتے اس بات کو خیال میں رکھو جب ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے مثابہ اور امن والا بنایا۔ یہاں ایک لفظ ہے بیت اللہ، اس سے مراد خانہ کعبہ، یہ تو واضح ہے۔ یہاں لفظ آیا مثابہ، مثابہ کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے لوٹنے کی جگہ، ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف لوگ بار بار لوٹ کے آتے ہیں، لوگوں کا ذوق شوق انہیں دنیا کے کونے کونے سے اللہ کی عبادت کے لیے کھینچ کھینچ کر وہاں لاتا ہے۔ وہاں پر ایک مرتبہ پہنچ جانے والا سیراب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ذوق اور شوق اور بڑھ جاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح پھر وہ وہیں پہنچ جائے۔ مثابہ کا یہی معنی ہے، اور اس ضمن میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ حاجی جب حج کر لے اور حج کرنے کے بعد جب اس کو ہو کہ اب مجھے مکۃ المکرمہ سے اب روانہ ہونا ہے تو طواف وداع کیا جاتا ہے، الوداعی طواف۔ اس وقت وہ یہ دعا مانگے کہ اے اللہ یہ میرا آخری عہد نہ ہو، یعنی میں یہاں آخری بار نہ آؤں، اللہ مجھے پھر موقع دے کہ میں تیرے گھر کی زیارت بار بار کروں۔ اللہ نے بیت اللہ شریف کو کیا کہا؟ ہدی للعالمین، دنیا بھر کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مثابہ کا دوسرا معنی ہے ثواب کی جگہ۔ اب یہ بھی واضح ہے کہ بیت اللہ جیسی مقدس جگہ پر جس قدر ثواب حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسری جگہ پر نہیں ملتا۔ ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے کہ مسجد حرام یعنی حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دوسری جگہ پر 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص بیت المقدس یا مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب پاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر مثابہ کے دونوں معنی ہیں، یعنی یہ ہدایت کا بھی مرکز ہے اور ثواب کی بھی جگہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ نے، تیسرا لفظ یہ بھی آیا کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو امن والی جگہ بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں وہاں پہنچتا ہے اسے آخرت کے عذاب سے امن مل جاتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی جو کوئی احرام کی حالت میں وہاں جاتا ہے اس کو پناہ حاصل ہوتی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پر یہاں تک فرمایا کہ من دخلہ کان آمنا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے کہ اگر کوئی مجرم جرم کر کے حرم میں داخل ہو جائے تو اس کے خلاف تعزیری کارروائی حرم میں جائز ہے، اسے حرم سے باہر نکالا جائے گا اور پھر اس پر حد جاری کی جائے گی۔ بعض دوسرے ائمہ فرماتے کہ اگر کوئی قاتل جیسا بڑا مجرم بھی حرم میں داخل ہو جائے تو اسے وہاں کچھ نہ ہو، کیونکہ امن کی جگہ ہے، اس کا کھانا پانی بند کر دو۔ جب مجبور ہو کر خود ہی حدود حرم سے باہر آ جائے اب اس پر حد جاری کرو۔ گویا یہ مقام ظاہری طور پر بھی امن کا گہوارہ ہے۔ بیت اللہ شریف کے ضمن میں مقام ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب یہ لفظ ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے مراد کوئی کمرہ نہیں ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم نماز ادا فرمایا کرتے تھے، کوئی کمرہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور وہاں حضرت ابراہیم کے پاؤں مبارک کے نشانات اس پتھر پر اب بھی موجود ہیں، اور یہی وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ تفسیر مدارک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ پروردگار میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام اعلان کرنا ہے، میں اس آواز کو تمام انسانی نسل کی پشتوں تک پہنچا دوں گا۔ جن کی قسمت میں بیت اللہ کا حج مقدر ہے ان تک آپ کی آواز پہنچے گی۔ بہرحال مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے متعلق فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
فضیلت کے باب میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہو، یعنی کہاں پہ؟ مقام ابراہیم پر۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت اتاری، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم تقریباً 14 انچ مربع چھوٹا سا پتھر ہے، جو کہ بیت اللہ شریف کے قریب ہی تعمیر کعبہ کے وقت سے پڑا ہے، بالکل بیت اللہ سے لگ کے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس چھوٹے سے پتھر کو مصلی بنا کر اس کے اوپر تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب کتنے طواف کرنے والے ہوتے ہیں، کون نماز پڑھے گا، کتنوں کو موقع ملے گا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پتھر کے آس پاس میں نماز ادا کی جائے، اس جگہ کے آس پاس میں نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ ہر طواف کرنے والا طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب ادا کرنے کا اس کو حکم ہے۔ اور اگر یہ بھی بتایا، کیونکہ رش بہت زیادہ رہتا ہے اور آج کل تو بہت زیادہ رش رہ گیا، اگر اس کے بالکل قریب جگہ نہ ملے تو کعبۃ اللہ میں اندر میں کہیں بھی جگہ ملے 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لینی چاہیے۔ 7 چکر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف کی 2 رکعت واجب ہے، جبکہ دوسرے ائمہ کرام کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ بہرحال اس مقام پر نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پہلے یہ پتھر ایک چبوترے پر رکھا ہوا تھا، مگر جب سے یہ آل سعود آئے اور موجودہ حکومت ہے، اس نے مقام ابراہیم کے چبوترے کو اور زمزم کے چبوترے کو ہٹا دیا، اس کو ڈھانپ دیا گیا، کیونکہ پھر پبلک بھی بہت زیادہ رہتی ہے، انتظام بھی بہت کرنا رہتا ہے، اور اب مقام ابراہیم شیشے کے خول میں بند کر دیا گیا۔ آپ جائیں گے تو آپ کو بالکل کعبۃ اللہ حجر اسود سے جب ایسے رائٹ چلیں گے تو بالکل سامنے آپ کو شیشے کے خول میں ایک ایسا دکھے گا کہ اس کے اندر مقام، اور اس کے اوپر پیتل کی خوبصورت جالی لگا دی گئی، اور اس طرح اس پتھر کی دوہری حفاظت کا بندوبست کر دیا گیا۔ اگر کسی وجہ سے ایک خول کو نقصان پہنچے تو کم از کم دوسرا تو قائم رہے۔ حکومت سعودیہ نے لاکھوں ریال کے خرچ سے حفاظت کا یہ انتظام کیا ہے۔ اب مقام ابراہیم دور سے تو نظر نہیں آتا، جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے تھے وہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر جالی کے قریب کھڑے ہو کر دیکھے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ رش کے وقت آپ کو موقع نہیں ملے گا، کبھی آپ دوپہر کے وقت، ظہر کے بعد اگر آپ چلے جاؤ، جب دھوپ کا وقت بہت تیز رہتا ہے تو اس وقت طواف کرنے والوں کی تعداد بھی کم رہتی ہے۔ ایسے وقت میں، اور میں بھی ایسے وقت میں جب پہنچا تو مجھے بھی یہ موقع ملا ہے کہ قریب سے آپ دیکھو گے تو وہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ پورا ڈھانچہ باب رحمت سے تھوڑے فاصلے پر مطاف میں رکھا ہوا ہے، بالکل تھوڑے سے فاصلے پر کعبۃ اللہ سے۔ بالکل آپ غلاف پکڑ کے ایسے رائٹ سائڈ سے ایسے ہٹیں گے تو بالکل سامنے مقام ابراہیم۔ عام ایام میں تو جو طواف کرنے والے ہیں وہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ شریف کے درمیان ہی چلتے، اب تو شاید وہ بھی موقع نہیں ملتا، کیونکہ ہر وقت عمرہ کرنے والوں کا رش رہتا ہی رہتا ہے۔ مگر ایام حج میں جب رش بڑھتا ہے تو مقام ابراہیم طواف کرنے والوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ رش نہیں تھا تو مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے بیچ میں طواف کیا جاتا تھا۔ اب تو پورے کعبۃ اللہ میں آپ کو اگر جانا ہے اور اب رش کے وقت میں آپ پہنچے تو آپ کو دور سے طواف کرنا پڑتا ہے، اور لوگ دونوں طرف سے گزرتے، اندر سے بھی گزرتے ہیں، باہر سے بھی گزرتے۔ کچھ 2 وقت ایسے ہیں جہاں رش کم رہتا ہے، کبھی آپ جاؤ تو ایک تو ظہر کے بعد کا وقت رہتا ہے، اور ایک رات کو 12 بجے کے بعد سے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس کے دوران رش کم رہتا ہے، اس کے بعد پھر رش بہت ہو جاتا ہے۔ آپ اگر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرنا چاہو، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا چاہو جب آپ کی چاہت ہو، تو ایسے رش کے وقت جب نہ ہو، ان 2 وقتوں میں جاؤں گے تو آپ کو موقع مل جائے گا۔ بہرحال مقام ابراہیم کے تذکرے کے بعد پھر بیت اللہ شریف کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب پاک اور صاف رکھنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو ظاہری پاکیزگی اور ایک ہے باطنی پاکیزگی۔ چونکہ حج اور عمرہ کے لیے دور دراز سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اس لیے ان کی سہولت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب اس لحاظ سے ظاہری صفائی کا مطلب یہ ہے کہ حرم پاک کو ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی بدبو وغیرہ سے پاک رکھا جائے، کیونکہ لوگ وہاں عبادت کے لیے آتے، وہاں اعتکاف میں بیٹھتے، وہاں نمازیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، دوسرے وظیفوں میں مشغول ہوتے۔ اس لیے فرمایا کہ تم دونوں باپ بیٹے میرے مہمانوں کے خاطر اس گھر کو ہمیشہ پاک صاف رکھو، اور آج تک اس کا انتظام ہے۔ اتنا بہترین انتظام ہے، شاید ہی کہیں ہو پاک اور صفائی کا۔ اب جس طرح بیت اللہ شریف کی پاکیزگی قائم رکھنے کا یہ حکم ہے، اسی طرح عام مسجدوں کو بھی ہر قسم کی آلودگی سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ ان گھروں میں جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے اور وہاں اس کا نام ذکر کرنے کو کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ نظفوا، اگر تم نے گھر میں بھی کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے تو اس کو بھی پاک صاف رکھو۔ ظاہری طور پر وہاں کوئی کوڑا کباڑ یا گندگی نہیں رہنی چاہیے، یہ تو ظاہری پاکی ہے۔ مساجد کی باطنی صفائی، بیت اللہ کی باطنی صفائی، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی مشرکانہ حرکت نہ کی جائے، نہیں وہاں پر دنیاوی باتیں کی جائے۔ جس طرح بدن کی ظاہری پاکیزی ضروری ہے، اسی طرح عقل اور دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دل کے کسی کونے میں شرک اور نفاق کا کوئی شبہ بھی ہوگا تو پورے کا پورا انسان ناپاک ہوگا۔ اسی لیے ارشاد کیا فرمایا، انما المشرکون نجس، مشرکین پلید ہے، ناپاک ہے، گندے ہے، ان کے دلوں پر شرک کی نجاست پڑی ہوئی ہے، لہذا ضروری ہے کہ دل کو، دماغ کو کفر، شرک، بدعت اور دوسرے خرافات سے پاک رکھو اور عقیدہ توحید پر صحیح طریقے سے ایمان لاؤ۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ملت کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، پوری قوم کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ ہماری ملت میں کفر، شرک، بدعات کی جو گندگی آ چکی ہے اس سے پیچھا چھڑانا بھی ضروری ہے۔ گندے عقائد نے پوری ملت کو ناپاک کر رکھا ہے، لہذا انفرادی پاکی کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی اجتماعی پاکیزگی بھی اس کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے ختنہ کیا۔ تفسیری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مختون پیدا ہوئے جن کا ختنہ ہوا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں ہوئے، کیونکہ اس وقت تو عمریں بڑی بڑی ہوئی تھی، ان کی 80 سال کی عمر میں ختنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ قدوم کے مقام پر انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے سنت تطہیر ادا کی۔ اب حکم یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے اسے چاہیے کہ یہ سنت ادا کرے، خواہ عمر کے کسی حصے میں، لیکن وہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ کوئی نہیں بھی کرے گا تو ایسا نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایک سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان ہیں جن کی داڑھی میں سفید بال نکلنے شروع ہوئے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، سب کی داڑھی سیاہ رہا کرتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی سے نکل کر بڑھاپے میں داخل ہوئے تو اب سفیدی دیکھی تو عرض کیا کہ مولا کریم یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وقار ہے، یہ عزت ہے، یہ نور ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اللہ اگر وقار ہے تو زدنی وقارا، میری اس عزت کو اور بڑھا دے، میرے اس وقار کو اور بڑھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ کریم کی وحی آئی کہ اے ابراہیم انت اقرب اہل الارض الی، آپ میرے نزدیک روئے زمین کے تمام انسانوں سے برگزیدہ ہے۔ اس وقت جب آپ نماز ادا کرتے وقت حالت سجدہ میں ہوتے تو آپ کا سطر نہیں کھلنا چاہیے، چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاجامہ پہنا، اگرچہ تہبند اور لنگی پہننا بھی درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاجامے بھی پہنا کرو اور تہبند بھی باندھا کرو۔ یہود تہبند نہیں باندھتے تھے، آپ نے دونوں چیزوں کی اجازت فرمائی، آپ نے پاجامے کی تعریف فرمائی، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کا ذکر
کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا، ہاں پاجامے خریدنے کا ذکر آتا ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں آتا ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے خطبہ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ مہمانوں کے خاطر سب سے پہلے آپ نے نان شیر مال تیار کیا، اور یہ کھانا دودھ اور نان سے مل کر تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں حیدرآباد، دکن، لکھنؤ والے بڑے شوق سے اس کو تیار کرتے، مہمانوں کو پیش کرتے، بڑی لذیذ چیز ہے۔ اسی طرح معانقے کا طریقہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہو۔ جب کوئی شخص باہر سے آتا تو آپ اسے گلے لگاتے۔ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانوروں کی چراگاہ کی تلاش میں کسی پہاڑ کے اندر تک چلے گئے۔ انہوں نے ایک جگہ پر بہت غمناک آواز سنی، کوئی شخص بہت خشوع خضوع سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم ادھر متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک ضعیف بوڑھا شخص اپنے حال میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ تم کس کو یاد کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کو۔ تو آپ نے پوچھا تمہارا اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آسمان پر ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ زمین پر بھی تو وہی خدا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارا قبلہ کدھر ہے؟ تو بوڑھے نے کہا بیت اللہ شریف۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا نیچے اسی غار میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مجھے دیکھنا ہے، میری خواہش ہے۔ تو بوڑھے نے کہا کہ وہاں جانا محال ہے، کیونکہ راستے میں گہری ندی پڑتی ہے جسے پار نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر تم کیسے پار کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ خرق عادت کے طور پر، کرامت کے طور پر ایک اللہ نے مجھ پر ظاہر کی ہے، میں چلا جاتا ہوں، جس کی وجہ سے میں ایسے ندی پار کرتا ہوں کہ میرے پاؤں بھیگتے بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ چلو ہم بھی اسی طریقے پر چلتے ہیں، جو خدا پانی کو تمہارے تابع کرتا ہے وہ میرے لیے بھی کر دے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب دونوں چل دیے، غار میں اترے، آگے ندی تھی، اللہ کے حکم سے اسے پار کیا اور پاؤں تک نہیں بھیگے۔ اور پانی کے نیچے آپ اس شخص کے عبادت خانے میں پہنچے تو دیکھا کہ اس کی نشاندہی کے عبادت خانے کا رخ، یہ نشاندہی کی کہ وہ جہاں عبادت کر رہا تھا اس کے عبادت خانے کا رخ بھی بیت اللہ شریف کی طرف تھا۔ اب حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے کہ اللہ کی مخلوق میں یہ بہت خدا پرست انسان ہے۔ وہ اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے بزرگ یہ بتاؤ کہ سب سے خوفناک دن کون سا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جس دن اللہ عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا، اور اس دن نبی اور اللہ کے سارے مقرب لرز رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ دعا کرو کہ اللہ ہم دونوں کو اس دن کے خطرات سے محفوظ رکھے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ بوڑھا کہنے لگا کہ مجھے دعا کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہاری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ میں گیا تو مجھے ایک نوجوان ملا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کے جانوروں کے لیے چراگاہ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم چراتے چراتے وہاں پہنچے تھے، ان کے لیے چراگاہ تلاش کر رہا ہوں۔ بوڑھا کہتا ہے کہ اس دن سے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اے مولا کریم، اگر دنیا میں تیرا کوئی خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی ہے تو مجھے اس کی زیارت نصیب فرما دے، مگر آج تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑے میاں، اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی، اٹھو میرے ساتھ معانقہ کرو اور میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ چنانچہ معانقے کا طریقہ وہاں سے جاری ہوا، کہ میں نے پورا واقعہ سنایا۔ اب بیت اللہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ آگے آئے گا، پہلے کعبۃ اللہ اور حج کی فضیلت کے متعلق کچھ بیان ہو جائے۔ صحیح احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں حج کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک لوٹتا ہے گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ بیت اللہ شریف پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 60 طواف کرنے والوں پر۔ سنیے گا، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وہاں جا کر کے سب سے بہترین عبادت ہے طواف۔
وہاں جا کر کے آپ ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، بیت اللہ کو دیکھتے رہو، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہترین عبادت طواف ہے، کیونکہ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہے۔ ہاں کوئی معذور ہے، نہیں کر سکتا زیادہ، تو پھر وہ بیٹھ کے عبادت کرے، اور 40 دوسری عبادت کرنے والوں پر نازل ہوتی ہے، ہو گئی 100، اور 20 ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو بیت اللہ شریف کی شرف خری دیکھتے رہتے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھتے رہو، اور آپ مسلسل لگاتار ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہو، وہاں سے وہ جو تجلیہ پھوٹتی ہے، جو نور پھوٹتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو جائے تو کہنا۔ بیت اللہ شریف صرف دیکھتے رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادہ، بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت۔ ہاں طواف کے دوران کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ بعض حضرات یہ غلطی کرتے کہ طواف کرتے کرتے کعبہ کو دیکھتے دیکھتے چلتے، رش ہوتا ہے گر جاتے۔ طواف کے دوران کعبۃ اللہ، طواف کو جہاں کرتے ہو وہاں سیدھے کر کے طواف کرنا، بلکہ طواف سے فارغ جب ہو جاؤ تو بہت ذوق شوق ایک جگہ کونا پکڑ لو، بیٹھ جاؤ جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، اور بالکل ذوق شوق اور محبت سے بیت اللہ کی طرف دیکھتے رہو۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اللہ نے اس کے نور کو مٹا دیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا اور اللہ اس نور کو برقرار رکھتے تو سورج کی طرح یہ بھی مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتا۔ تاریخ میں ایک بات آتی ہے، اب وہ کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں پتا، لیکن تاریخ والی بات بتاتا ہوں کہ طواف کی نیت سے گھر سے چلنے والا شخص ایسا ہے جیسے کہ وہ دریائے رحمت میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ یہاں سے نکلے، آپ اپنے مکہ میں اپنی ہوٹل سے نکلے، ایسا لگتا ہے دریائے رحمت میں چلنا شروع کر دے۔ جب وہ بندہ مطاف میں پہنچتا ہے تو گویا رحمت کے دریا میں غوطے لگاتا ہے، اور جب طواف شروع، کیونکہ رحمتیں تو برس رہی ہے، اور جب طواف شروع کرتا ہے تو ہر قدم اٹھانے کے عوض اسے 500 نیکیاں ملتی ہے، اور جب قدم نیچے رکھتا ہے تو ہر قدم کے بدلے 500 گنا مٹ جاتے۔ اور جب وہ شخص طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم تک آتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں بندے تیرے پچھلے گناہ دھل گئے، اب آئندہ زندگی میں محتاط رہو، نیک اعمال انجام دیتے رہو، اور نئے سرے سے اچھی زندگی کی شروعات کرو۔ اسی لیے عمرہ حج سیر کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ آج لوگ سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، نہ اپنی کیفیت ایسی بناتے ہیں، نہ تیاری کرتے ہیں، بس چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کہتے 2 دن، ارے اتنے دن رہنے کی کیا ضرورت تھی، بس 2 دن کرا دیتے، تیسرے دن گھر پہ لے کے اکتاہٹ آ جائے۔ ایسی جگہوں پر جا کر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ حرم پاک کے متعلق اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ نے حرم پاک کو حرمت والا خطہ بنایا ہے، کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہیں ہے۔ لوگ وہاں جا کر کے وہاں کے کام کرنے والوں سے لڑتے، میں نے دیکھا ہوں، فرسٹ فلور پہ طواف کر رہا تھا بیچارہ، صفائی کرنے والا کام کر رہا ہے، پاکستانی پٹھان آیا لڑ رہا ہے۔ اس کو اپنا کام کرنا ہے، کرنے دو، تم جیسے اپنے دیار میں رہتے ہو وہاں حرم، ویسا حرم کو سمجھتے ہو، لڑائی کرنا حلال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن جب آپ مکہ میں انٹری کر رہے تھے، داخل ہو رہے تھے، اس وقت کچھ کفار کی طرف سے مزاحمت کی گئی تو اللہ کی طرف سے کچھ وقت کے لیے لڑائی کی اجازت ہو گئی۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد حرم شریف میں لڑائی قطعاً حرام ہے۔ اللہ کے گھر جا رہے اور ہماری شکایتیں ہو رہی ہیں، اتنے بڑے سفر پر جا رہے، یہاں سے لے کر کے ملاڑ چلے جاؤ تو تکلیفیں آتی ہے کہ وہاں تک کچھ تکلیفیں نہیں آئیں گی، شکایتیں پر شکایتیں، حرم میں پہنچ کے شکایتیں، مسجد نبوی میں پہنچ کے شکایتیں، وہاں کے شرطا اور پولیس والوں سے شکایتیں۔ ارے بھائی ان کو پتا ہے کہ کیسے انتظام چلانا ہے، ہم بیٹھ کے یہاں تجزیہ کر کے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے۔ ان کو پتا ہے کیسے انتظام چلانا ہے، کیسے پبلک کو کنٹرول کرنا ہے، ورنہ ہوگا محکوم والا پھر۔ ہاں ان کو پتا ہے کیسے، کون سا گیٹ کب بند کرنا ہے، کس راستے سے پبلک کو انٹری دینی ہے، کب تک اندر جانے دینا ہے، کب فرسٹ فلور پہ جانے دینا ہے، کب سیکنڈ فلور پہ جانے دینا ہے، مسجد نبوی میں کون سے راستے سے انٹری کرنی ہے، ان کو پتا ہے۔ اور اتنے لاکھ لوگوں کی ہے، 2 لاکھ کا خالی اندر جانے نہیں دیتے۔ بھائی کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو نکالیں گے کیسے؟
وہ تو نکلنے کا ہی راستہ نہیں ملے گا. ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے بول دینا، ایسا انتظام اور یہ کرتے اور وہ کرتے، ہم شکایتیں رہتی ہیں. تو یہ خطہ ہمیشہ محترم ہے، امن والا شہر ہے. چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا. کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مولا کریم اس شہر کو امن والا بنا دے. اور دوسری جگہ پر یہاں لفظ ہاذا بلدا، دوسری جگہ پر ہے ہاذا البلد. گویا یہ ابھی تو کھلی جگہ ہے، شہر آباد نہیں ہوا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آنے والے دنوں کے لیے اس کی حرمت کی دعا کر رہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف والی زمین کو اللہ نے تیار کیا، اور اس مقام پر اللہ کے فرشتے عبادت کرتے تھے. وہاں پر ایک پردہ سا اٹھا ہوا تھا، اور اللہ نے اس جگہ کو پوری دنیا کا مرکز بنا دیا، اور پھر اسی جگہ سے تمام زمین کو پھیلا دیا. گویا یہ جو جگہ ہے بیت اللہ کی، پوری زمین کا وسط ہے، مڈل ہے، درمیان ہے. شرح شمائل میں لکھا ہے کہ جس شخص کو نکسیر پھوٹتی ہو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے المکۃ وسط البلاد واللہ رؤوف بالعباد. یہاں لکھ دیا جائے المکۃ وسط البلاد واللہ رؤوف بالعباد، تو اس کی نکسیر بند ہو جائے. یہ تجربے کی بات ہے، کوئی حدیث کی باتیں نہیں ہے. تو فرمایا کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات، دیکھو اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے دے. جہاں رہ کے آئے ان کو پتا ہوگا کہ آج وہاں کھیتی ہوتی ہے آج بھی، لیکن کیا کیا چیزیں وہاں نہیں ملتی ہے. امن تو ہے ہی، اور کیا کیا چیزیں آج بھی نہیں مل رہی ہے، اور ایسی چیزیں وہاں ملے گی جو آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اور بغیر موسم کے بہترین پھل آپ کو مل جائیں گے. وہاں کا سیب کھا کے دیکھو آپ، ویسا سیب آپ نے پورے بھارت میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، وہاں جیسا کیلا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. تو دعا کی کہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے. اور آگے ایک اور بات فرما دی، قال ومن کفر فامتعه قلیلا. اللہ نے فرمایا جس نے کفر کیا میں اسے تھوڑا فائدہ پہنچا دوں، مزے کر لے. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے آہستہ آہستہ دوزخ کی طرف لے جاؤں گا. وبئس المصیر، اور وہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب تھوڑے سے فائدے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو کفر کرے گا میں اس کو تھوڑا سا فائدے دے دوں گا. تو دنیا کی زندگی میں تو ممکن ہے کہ کافر بھی آرام سے رہے، ہم سے اچھا رہے، پیسوں والا رہے، ترقی والا رہے، لیکن دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، 50-60 سال وہ ہم کو زیادہ لگتی ہے، آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے. اس کے بعد انہیں بہرحال دوزخ میں جانا ہوگا. مگر ایمان والوں کو دونوں چیزیں حاصل ہوگی، دنیا میں امن بھی نصیب ہوگا، آخرت میں نجات بھی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. چنانچہ آج بھی حرم پاک میں اور قیامت تک شہر مکہ کی خیر و برکات کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے 126 تھی. باقی انشاءاللہ اب رمضان میں جو ہمارا سلسلہ رہتا ہے روزانہ جمعہ کے دن کو چھوڑ کر ظہر کے بعد انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے روزانہ رمضان میں ظہر کے بعد چلائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.